بخاری صاحب، اب ایک ایسے موقع پر جب آپ کے اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ میرا خیال ہے کہ کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو، اور اب یہ نہ تو صوبائی مسئلہ ہے نہ ہی سیاسی مسئلہ، اب یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے دہشت گردی. تو بخاری صاحب، پی ٹی آئی کا اس اجلاس میں شامل نہ ہونا کس طرح سے آگے مستقبل میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیا امپیکٹس آنے والے ٹائم میں آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ان کو نہ آنے کا اجلاس میں فیصلہ جو ہے، اس سے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوگی، اس سے کوئی چیز پازیٹیو ہونے نہیں جا رہی ہے. انہوں نے جو رول وہ ادا کر سکتے تھے ایز اے لارجسٹ پارٹی آف دا کنٹری، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کر سکتے تھے اجلاس میں. کہتے نہیں مانتے ہم، آپ یہ نہیں یہ کریں. رسپیکٹیبل پوزیشن ہوتی ہے نا آپ کی، کہ آپ نے اسٹیٹ کر دی اپنی پوزیشن. آپ نے بیٹھ کے رات کو فیصلہ کر کے لسٹ دے کے رات کو 11 بجے لگام کھینچ لی پیچھے سے نہیں جانا، اور ان کا نہیں جانا. کسی کے پاس مت ہے ہی نہیں. Nobody applies his mind. Whatever message comes، کوئی صحیح میسج ہے، غلط میسج ہے. آپ نے دیکھا نہیں سنگجانی والا میسج جو ہے کس طرح رولا تھا وہ، کہ بانی نے کہا کہ نہیں بیٹھ جائیں آپ سنگجانی وہاں نہ جائیں، رکے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے میسیجز کا نقصان. اچھا بخاری صاحب، کیا اس اجلاس پی ٹی آئی کے نہ آنے سے اس اجلاس پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ جس طرح سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا میں بگاڑ کی وجہ پی ٹی آئی ہے، دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مختلف باقی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بخاری صاحب، کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو تو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے القابات دیتی ہے. دیکھیے، میں نے جیسا کہا، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پی ٹی آئی یہ ایک موقع تھا کہ وہ یہ ثابت کرتے کہ ہم ادر سائیڈ آف دا فینس نہیں ہیں. ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ہیں. بٹ نو، دے وونٹ ڈو اٹ. اینی وے، اس کے اوپر تو ہم پروگرام ابھی آگے کرتے بھی رہیں گے. 3 شخصیتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک خواجہ آصف، جنہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا فتنہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے لا کے افغانوں کو یہاں بسایا، انہوں نے لا کے وہاں کے جنگجو جو ہیں وہ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر گھسیڑے، جو اب اتنے بڑے سلیپر سیلز اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. آپ دیکھ رہی ہیں نا جو اب رپورٹیں آ رہی ہیں. کل خود کے پی کے اندر اتنی بڑی ایک ڈن جو ہے دہشت گردوں کی اڑائی ہے انہوں نے. تو یہ بنی بھی تو تھی نا، کسی نے دیکھا بنتے ہوئے ان کو. ایک دوسری بات، خواجہ صاحب نے کوشش کی کہ منظر کشی کی جائے کہ یہ دہشت گردی آج اس نہج کو پہنچی کیوں ہے. اس لیے پہنچی ہے جو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر لوگوں کو کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کیسے رسپانسیبل ہے. بھائی پی ٹی آئی نے اپنی ناک کے نیچے اپنے صوبے میں ان کو پنپنے دیا، ان کو لے کے آئے ایز اے پالیسی. آگے چلیے. دوسرا بندہ مولانا فضل الرحمان، میرے دل میں مولانا صاحب کے لیے بہت عزت ہے. ہی ہیز نیور بین آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ایور. نہ وہ، نہ ان کے والد صاحب، نہ ان کی جماعت. دے آلویز اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بھی، اور کوئی ایسی پارٹی جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے لیے تو فیصلہ کرنا بہت اہم ہوتا ہے. آج انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو بھی امید تھی یہ کہ آگے نام دے دیے انہوں نے، 14 نام دے دیے کمیٹی نے، بانی پی ٹی آئی نے دیے نام. تو انہوں نے کہا مجھے بہت حیرت ہوئی ہے ان کو یہاں نہ دیکھ کے. اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے، جس کے لیے ہر منٹ کے بعد پہنچتے ہیں نا ان کے گھر، تو یہ بھی پوچھ لینا تھا ان سے کہ ہم آئیں کہ نہ آئیں. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ یہ آپ کو آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک گھٹیا نعرہ لگتا ہے یہاں، اور لگانے والے تمام گھٹیا ترین، بہت ذلیل ترین لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں ہے تو پاکستان ہے. یہ لاجک دنیا میں کسی ملک میں نہیں بکتا. یہ سودا یہاں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلاں ہے تو پاکستان ہے. تو اس نے اس کا بھی جواب دیا کہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. آئی تھنک دیٹس اے رائٹ اپروچ. اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور جناب بلاول بھٹو زرداری. اور بخاری صاحب، ایک اور چیز، علی امین گنڈا پور صاحب اس اجلاس میں پہنچے ہیں بحیثیت کے پی کے وزیر اعلیٰ، لیکن اس کو بھی میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب پارٹی کی نمائندگی پہلے کرتے تھے، اب اس طرح سے باقی لوگ نہیں آئے تو ہوا کہ وہ آ گئے. کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو وہ اپنی چیف منسٹر دعا دیتے. کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں، گورنر رولز کا آپشن جو ہے ہمیشہ سے موجود ہے. بالکل. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں. جنہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ جو آگ یہاں لگی ہوئی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں نہیں پہنچے گی. یعنی افغانستان اور انڈیا کو دھمکی ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک بھی آئے گی آگ اگر اس طرح پھیلتی رہی تو. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو. تو آئی کمپلیمنٹ ود وٹ ہی ہیز سیڈ. دوسری بات یہ کہ پاکستان سے انتہا پسندی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے، ایز اے پارٹی، ایز پولیٹیشینز. ایک اور چیز جو میں جلدی ٹائم چونکہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ مچل رہے ہیں اگلا سیگمنٹ شروع کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ کیا جاتا رہا ہے انتہائی احمقانہ
इंतहाई हकायक के बरक्स जी कि हमारे दौर में तो जी दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी है कोई बात करने वाली। तो मैंने ना जल्दी में, टाइम चूँकि नहीं था, कुछ फैक्ट्स निकाले हैं जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी 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 2018 इनके इक़्तिदार में आने के बाद मस्तूम सुइसाइड बॉम्बिंग जुलाई में हुई, 149 पीपल वर किल्ड। सुनते जाइए ज़रा। चाइनीज़ काउंसलेट अटैक अक्टूबर 4 BLA पीपल किल्ड। औरंगज़ेई बॉम्बिंग नवंबर में 35 किल्ड। ओमारा बस अटैक 14 किल्ड 2019। गवादर होटल अटैक 5 किल्ड BLA के। पाराचनार मार्केट बॉम्बिंग 15 किल्ड अक्टूबर में। पेशावर मॉस्क बॉम्बिंग जनवरी में हुई, 5 किल्ड 2020। खैबर पख्तूनख्वा मदरसा अटैक अक्टूबर में हुआ, 8 किल्ड। बलोचिस्तान IED कैंपेन दिसंबर 10 को हुई, 10 सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए। कोयटा सुइसाइड बॉम्बिंग जनवरी 10 बंदे इसमें शहीद हुए। 2021 दासू बस अटैक जुलाई, 13 किल्ड, 9 चाइनीज नेशनल। ठीक पंजगौर अटैक दिसंबर में हुआ, 10 सोल्जर्स किल्ड, शहीद हो गए। कराची यूनिवर्सिटी बॉम्बिंग अप्रैल 4 किल्ड, 3 चाइनीज नेशनल BLA ने किया। 2022 में कोयटा पुलिस ट्रक बॉम्बिंग नवंबर 15 किल्ड। KPK पुलिस स्टेशन अटैक दिसंबर 6 किल्ड। ये है जनाब मंजरनामा उनका, जो कहते हैं कि हमारे दौर में तो दहशतगर्दी थी ही नहीं। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी ये बिल्कुल आप मेजर फैक्ट्स की बात करें, अगर अंदरूनी मामलात में देखा जाए तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। बुखारी साहब, अब अफगानिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या मामलात बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बाइख्तियार कर दिया गया कि अफगानिस्तान में TTP के जो हाइड आउट्स हैं उनको टारगेट किया जाए। अगर उनको दुश्मन हमने ट्रीट करना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान इज़ एन एनिमी कंट्री, जी ये ब्लॉकेड होगा कंप्लीट। अच्छा बॉर्डर्स बंद होंगे, नहीं आने देंगे किसी को, न जाने देंगे। ज़रा सोचिए क्या होगा। मैं आपको पेशेंट को ही कर सकता हूँ कि 2 हफ्ते से 4 हफ्ते अगर ये बॉर्डर बंद रहे तो कहत की सिचुएशन हो जाएगी काबुल में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो जत्थे हैं ये कैसे एक रेगुलर आर्मी का सामना करते हैं। अगर जंग है तो फिर जंग है ना। ठीक है, जंग के लिए तो हम उस वक्त भी तैयार थे जब हमने अभिनंदन को नीचे ज़मीन बोझ करके और उनके 2 जहाज़ गिराए थे। हमें धमकी दी गई थी ना कि हम वी विल गो फॉर फुल फ्लेज अटैक। अब सिक्योरिटी इदारे अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि जो आज की मीटिंग में फैसले हुए हैं, इसके नतीजे में एक स्ट्रेटजी बनेगी कि एनीवन हु क्रॉसेस द बॉर्डर कम्स इनटू पाकिस्तानी सॉइल विल नॉट गो बैक अलाइव। उसकी बॉडी जाएगी, और अगर वो भागने में कामयाब हो गए तो विल चेज देम। वी डिड इट इन पक्तिया, वी विल डू इट ओवर एंड ओवर अगेन। वी मस्ट डू इट, क्योंकि दुश्मन को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो जब चाहे हमें ब्लीड करा के और आराम से घर चला जाए। बुखारी साहब, बॉर्डर्स बंद करने से आपको लगता है कि सूरत हाल संभल सकती है? और सूरत हाल क्या आज संभली हुई है? बिल्कुल अभी तो संभली नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम ये फैसला करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स या बॉर्डर को बंद करना, इससे आपको लगता है कि मामला बेहतर हो जाएंगे? जी, बेहतर करने पड़ेंगे। यू सी, समथिंग जो निगोशिएबल नहीं है, समथिंग जिससे मुज़ाकरात के जरिए, जरगों के जरिए कोई नतीजा नहीं निकला है, और उन्होंने गन उठाई हुई है। आप गन के मुकाबले में फूलों का गुलदस्ता नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश करना चाहिए। एनीबडी हु पिक्स अप द गन इन फ्रंट ऑफ यू शुड बी किल्ड और यू गॉट किल्ड। 2 ही रास्ते होते हैं। फौज के पास ना, you see, they are student of history, more of them are student of history and geography. They know these are our lines. बिल्कुल। And they never let anybody cross those lines. बिल्कुल, यकीनी तौर पे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसको काबू पाने के लिए ऐसे सख्त फैसले करने होंगे पाक फ़ौज को और हमारे सिक्योरिटी इदारों को, और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम लोगों को और तमाम पाकिस्तानियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है।